براٹور صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی والوں کے مطالبات حق بجانب نہیں ہیں اور اگر ان میں وزن نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ان کی یہ صلاحیت کیوں ہے کہ وہ کشمیر کو بند کرتے؟ دیکھیے، میں نے کب کہا وزن نہیں ہے؟ دیکھیے، ہوتا کیا تھا، وہ وہی بات کرتے ہیں بیسکلی جسے کہیں نہ کہیں، جس بارے میں کہیں نہ کہیں میں بھی بات کیا کرتا تھا، آپ بھی بات کیا کرتے تھے، عوام بھی بات کیا کرتے تھے۔ جب ایکشن کمیٹی کی جس کا آغاز ہوا تو اس وقت ایک دو ایسے ایشو تھے جو صحیح عوامی ایشو تھے، جس میں بجلی کا سستی ایشو تھا اور لوگوں کی یہ محرومی، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ کشمیریوں نے بڑی قربانی دی ہوئی ہے۔ بجلی اب کتنے کی مل رہی ہے وہاں پہ؟ 3 روپے کی۔ 3 روپے یونٹ۔ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوچ تھی کہ منگلہ ڈیم ہمارے قبروں کے اوپر بنا، نیلم جیلم ایگریمنٹ کے بغیر اس کا آغاز ہوا، تو کشمیریوں کو سستی بجلی کیوں نہیں ملتی؟ لیکن اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا بیوروکریٹک لیول پہ یہ ایک کلیپس ہے کہ ہم فیڈرل میں آتے رہے، انہیں 12 کہتے رہے کہ آزاد کشمیر کے بجلی کے ٹیرف کو نظر ثانی کیجیے، اس پہ دیکھیے، لیکن تھوڑا سا ان کی طرف سے پولیٹیکل اپروچ کے بجائے بیوروکریٹک اس پہ اپروچ رہی، جس کی بنیاد پر یہ بیانیہ مقبول ہوا اور پھر بجلی کی بنیاد پہ اس کا آغاز ہوا۔ لیکن اب جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے، اب وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا، وہ ایک پیرلل نظام کے طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ آئینی ترمیم کی بات بھی کرتے ہیں، جس میں وہ ایکٹ کے اندر ترمیم کی بات کرتے ہیں، ریاست کی حیت کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، نمائندہ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نظام کے اندر رہ کر سوچی جا سکتی ہیں۔ عوام کے گروپوں میں، گروہوں میں، تحریکوں میں چل کر بنیادی ایشو میں تو آپ کسی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن نظام کو چلانے کے لیے میرے خیال میں یہ طریقہ کار ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، لوگ ان کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا اور جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کیں تو وہی کامیابی بنیاد بنی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سیاسی نظام ریلیونٹ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 6-7 ماہ میں جو حکومت کی ہے، اس حکومت کے اندر ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے ایجوکیشن پیکج دیا، ہم نے سڑکیں دی، ہم نے ریاست میں ٹورزم پہ کام کیا، ہم نے ایگریکلچر پہ کام کیا، ہم نے لوگوں میں موبلائزیشن کی، ہم نے اپنا ایک ویژن دیا کہ اگر نظام حکومت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک مثبت اور ایک ویژن ہو تو اس ریاست کا اپنا پوٹینشل اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں، اگر اللہ نے کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں پھر سے ایک بھرپور قوت بن کے آئے گی۔ لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایک طریقہ ہے جس پر چل کر میں یا کوئی اگر ریاست کے معاملات کو چلانا چاہتا ہے تو وہ چل کے آ سکتا ہے۔ اگر ہم ایک ایسا راستہ اپنائیں گے تو اس راستے پہ تو کل میں بھی چلوں گا، آپ بھی چلیں گے، یہاں پر جتنے جو لوگ ہیں جو اسمبلیوں کا الیکشن لڑتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، عوام کی ووٹ کی پرچی سے آتے ہیں، تو ان کے پاس بھی 20-30-40 ہزار ووٹ انہوں نے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر کسی ایسے ایشو کو جو شاید عوامی مفاد کا ہو، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، وہ کل اپنے اپنے حلقوں کو بند کر دیں کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ ہے، تو پھر ریاست نہیں چلے گی۔ ریاست کے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آزاد جموں کشمیر کو ایک پراپر آئینی سٹیٹس ملنا چاہیے؟ یعنی ٹھیک ہے، آپ آٹا سستا دے رہے ہیں، آپ بجلی سستا دے رہے ہیں، اتنی سبسڈیز دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، تو برابری کی بنیاد پہ ان کی باقی صوبوں جیسی حیثیت ہو۔ دیکھیے، میرے خیال میں ہم ابھی باقی صوبوں کی نسبت بجلی بھی سستی لے رہے ہیں۔ ہم پنجاب سے سستا آٹا کشمیر میں ہمیں مل رہا ہے۔ نوکریاں جو ہماری، اگر آپ ریشو سرکاری دیکھیں تو وہ بھی میرے خیال میں ہماری باقی صوبوں کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ تو حقوق تو یقیناً ہے، لیکن حقوق کی جو انسان کا مطمئن ہونا، وہ تو یقیناً کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی اگر قربانیوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر ہم جو بھی کہیں گے وہ ہمارا رائٹ ہے، بنتا بھی ہے۔ لیکن یہ کشمیر ایک بڑا حساس خطہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جب تک وہ دن نہیں آتا کہ جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، تب تک ہمیں اس کشمیر کو ایک اس کی بیس کیمپ کی حیثیت کو بھی برقرار رکھنا ہے اور یہاں کے معاشی نظام کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا کشمیر کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، جس نے آج کشمیر میں بہترین اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن تھوڑا سا
اپنے اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کر سکا، چونکہ دور بدل چکا ہے، ترجیحات بدل چکی ہیں، تقاضے بدل چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، چیزیں جلدی بیانی کی لیکن بنیاد وزیر اعظم صاحب یہ جو ہڑتالیں ہیں، یہ تشدد ہے اور یہ ساری چیزیں یہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہوا کرتی ہیں، لیکن اب وہ آزاد کشمیر میں اگر یہ سب کچھ ہوگا کہ ریاست اور ریاست کے عوام کا ایک طبقہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے تو اس سے تو کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچے گا اور ہندوستان میں جشن منایا جائے گا۔ دیکھیے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کے لیے یہ بیس کیمپ ہے جسے ہم بیس کیمپ کہتے ہیں، لیکن آج جب میڈیا کے اندر مسئلہ آزاد کشمیر ڈسکس ہوتا ہے تو یقیناً اس سے بڑا ایک غلط میسیج آتا ہے، اور میں اسی حوالے سے اس تحریک کے ساتھ جڑے لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ آئیے اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے حقوق کی جنگ لڑیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعتیں آپ کے حقوق کا تحفظ یا معاملات حل نہیں کر سکتی تو اسی آئینی راستوں سے جس سے یہ نظام کھڑا ہے اپنے پاؤں پر، اسی کے ذریعے آ کر اسمبلی میں اپنے حقوق کی جنگ لڑیے، لیکن زور بازو کی بنیاد پر، راستوں کو بند کرنے کی بنیاد پر اگر اس کا کہیں نہ کہیں انجام ایسا ہوگا کہ جسے ریاست کے تشخص کو نقصان پہنچنے کا بے پناہ اندیشہ ہے۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو ابھی تک صدر کا انتخاب کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے صدر کا انتخاب بالکل یہ آئینی عہدہ سے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ کام الیکشن کمیشن کا تھا، الیکشن کمشنر کا تھا، ہم نے خط لکھا لیکن اس کے جواب میں اس میں ایک رٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی۔ اب تو ویسے ہی الیکشن کا وقت آ گیا، اب تو میرے خیال میں صدر اور وزیر اعظم اور اسمبلی کا اکٹھے انتخاب ہوگا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جو احتجاج کا مرحلہ ہے یہ بخیریت گزر جائے گا؟ دیکھیے گزر جائے گا لیکن اثرات اچھے نہیں ہوں گے اس کے، لیکن آنے والے وقت میں ہمیں یقیناً جو ریاست کے اندر، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ سیٹیں رہتی ہیں یا سیٹیں ختم ہوتی ہیں، اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، خون گرتا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور یہ ریاست اس کی مکمل نہیں ہے۔ اور اس دوران کوئی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں مل کر یہ مہاجرین کی سیٹوں کا کوئی حل نکال لیں؟ اصل میں وہ پھر احتجاج ختم نہیں دوسری کریں گے؟ طرف یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کا حل بھی نکال لیا جائے تو احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، چونکہ پیپلز پارٹی نے اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ آئینی ترمیم 2/3 میجارٹی سے ہونی، اور اس میں پیپلز پارٹی اکیلے نون کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، 2/3 میجارٹی میں مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی اگر مل جائیں تو آپ کی اسمبلی میں پھر تعداد پوری ہو سکتی ہے؟ پوری ہو جاتی جی۔ تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہم نے کہا نا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ تھا کہ جو مہاجرین کی نمائندگی ہے پرپورشن وائز ریزرو سیٹ کی صورت میں دی جائے، اور یہ پیپلز پارٹی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے سے یہ مطالبہ کرتی تھی، بلکہ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون بھی اس کی حامی رہی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کا ایک موقف رہا ہے، ہمارا تو اس پہ موقف تھا بھی، لیکن یہ سچویشن اس قسم کی آئی کہ ہمیں اپنے موقف ہونے کے باوجود ریاست کو فوقیت دینی پڑی۔ اور اس وقت ان کا یہ واحد ڈیمانڈ رہ گیا ہے یا کہ اور بھی ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیے ڈیمانڈز میں تھوڑی بہت کمی بیشی ضرور ہو چکی ہے، لیکن جو بیسک جس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی اس وقت یہی ہے